بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیات نمبر 101 میں، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء آیات نمبر 30 میں، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کیا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ قرآن میں کائنات تخلیق کا ذکر سورہ الانعام کی آیات نمبر 101 میں کیا گیا ہے۔ وہ تو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے۔ قرآن میں دی ہوئی یہ اطلاع دور حاضر کی سائنس کی دریافتوں کے عین مطابق ہے۔ آج کی فلکیاتی سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پوری کائنات اپنے پورے مادی وسعت و سمت ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی تھی۔ اس واقعے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات ایک نقطے سے عدم سے وجود میں آئی۔ جدید سائنس حلقوں سے بات پر متفق رائے ثبوت واضح بگ بینگ ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مادے کا وجود ہی نہ تھا، حالات عدم تھی جس میں نہ مادہ تھا، نہ توانائی تھی اور نہ ہی وقت موجود تھا۔ اسے مادات سائنسی طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مادے، توانائی اور وقت کو ایک ساتھ تخلیق کیا گیا۔ ماڈرن فزکس نے اس تحقیق کو صرف حال ہی میں دریافت کیا، لیکن قرآن مجید نے اس کا 1400 سال قبل اعلان کر دیا تھا۔ سائنسی انکشافات کی سرمستی کے ابتدائی دور میں انسان کے ذہن نے ایک فلسفے تشکیل دیے جن کا رخ الحاد کی طرف تھا، اور کائنات کے خالق کی نفی کرتے ہوئے دائمی کائنات یا ازلی مادے کا تصور دلایا گیا۔ مگر آج کے سائنسدان کے لیے تخلیق کائنات کے معنی سے مفر نہیں ہے۔ پروفیسر ہائیڈرل ہولی، جو مشہور ماہر فلکیات ہے اور ماؤنٹ ولسن اور پلمرا کے رصدگاہوں کے کار درازوں میں شامل ہے، اسی مضمون کا پروفیسر ہے، پرزور طریقے سے لکھتا ہے، شاید آپ یہ خیال کرتے ہو کہ تخلیق کائنات کے سارے مسائل سے کسی طریقے سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی سے پیچھا ایسا ہی چھڑایا جا سکتا ہے کہ کائنات کا سارا مادہ ازلی ہو، لیکن ایک تجرباتی عمل دلیل سے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کائنات میں ہائیڈروجن کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ کائنات قریب قریب تمام ہی ہائیڈروجن سے بھرپور ہے؟ اگر مادہ ازلی ہوتا تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات جیسے کچھ ہے۔ اس کے لحاظ سے تخلیق کائنات کے نظر سے مفر نہیں۔ 20ویں صدی کے شروع تک سائنسدان اس بات پر متفق تھے کہ نہ مادے کی تخلیق کی جا سکتی ہے اور نہ مادے کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کا یہ بنیادی قانون اسکولوں اور کالجوں میں طالب علموں کو رٹایا جاتا تھا، اور اس قانون کے متعلق سائنسدان یہ یقین کامل رکھتے تھے کہ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج سائنسدان کھلم کھلا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مادے کی تخلیق نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر ان ہو رہی ہے اور ہر وقت جاری ہے۔ ہولی لکھتا ہے، ہماری آخری انتہائی نظریہ یہ ہے کہ ہر ان مادے کی تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ یہی نظریہ پوری طرح اطمینان بخش نظریہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بعض مسلمان فلاسفر مثال ابیسینا وغیرہ بھی یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ مادہ ازلی ہے، لیکن امام غزالی وغیرہ نے بے دلائل ان کے ملحدانہ فلسفے کے تارے پود بکھیر دیے۔ آج سائنسدانوں کا نقطہ نظر عملی اور تجرباتی انکشافات کے بعد قرآن کریم حقائق سے مطابقت پیدا کر رہا ہے، اور وہ خود آگے بڑھ کر مختلف کائنات و تخلیق مادے پر کتابیں لکھ رہی ہے۔ مادے کے اس تخلیق مسلسل کے لیے ہر
ان کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی رہی ہے، اور ہر ان تخلیق مادے اور اس سے جو نئی نئی کہکشاں پیدا ہو رہی ہے اور دیگر کئی طرح کے انقلابات نظام کائنات میں واقع ہو رہی ہے، ان کے متعلق قرآن مجید کا مندرجہ ذیل جامع قول اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھیں کہ موجودہ دور کے سائنسدان خود ان باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ مثال مشہور ایٹمی سائنسدان جارج گیمو لکھتا ہے، کائناتی مکان فضا کثیر توانائی والے گاما شعاع سے پر تھا، لیکن اس میں موجودہ مادے کا وزن محسوس زمین سے بالا تر فضا کی ہواؤں کے برابر تھا۔ ہمارے کائنات کی تخلیق تاریخ کے پہلے گھنٹے کے بعد کائنات میں 30 ملین سال تک کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ قرآن میں جو کہا گیا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اس میں غالباً اسی موقع کی طرف اشارہ ہے۔ عرش پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش کے اس وقت اس کی سلطنت اسی سرمایہ وجود پر مشتمل تھی اور اس پر اس کا اقتدار قائم تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیات پانی کی تشکیل کے دور سے متعلق ہو۔ گیس جو کہ نئی تخلیق شدہ ایٹموں سے مرکب تھی پھیلتی رہی اور اس کا درجہ حرارت کم سے کم تر ہوتا رہا۔ جب مادہ تخلیق ہو چکا، اس کا دور دورہ ہو گیا تو نیوٹن والے کشش شکل برقرار آنے لگی اور اس نے یکساں حالت کی گیس کو عظیم بادلوں میں تبدیل کر دیا اور ابتدائی کہکشاؤں بن گئی۔ کائنات اس وقت بھی قدر گرم تھی، اگرچہ مکمل اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کے بعد صاحب وجود بلا تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کوکب سماواتی اور زمین ظاہری وجود میں آئی۔ ہمارا مقصد یہاں پر اس بات کو بیان کرنا ہے کہ زمین اور آسمان سب شے واحد سے نکلی اور تخلیق ہوئی ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور آج دنیا کے تمام سائنسدان اس حقیقت قرآن کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ مذکور بالا تر آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے قول میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق وجودی سے پہلے ان کو مخاطب کر کے جدا جدا ہو کر ظاہر وجود میں آنے کا حکم دیا، تو اس کے متعلق ابن قتیہ نے سوال اٹھایا کہ جب یہ معدم تھی تو ان کو کیسے مخاطب کیا گیا؟ پھر اس نے اس کا جواب ایک دلچسپ بحث میں یوں دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خطاب اس چیز سے تھا جو کہ گیس یا دھوؤں کی صورت میں موجود تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اس گیس نے آسمان اور زمین کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ آسمان اور زمین اس صورت میں معرض وجود میں آ گئی جس کو ہم آج جان رہے ہیں۔ بعض علماء تفسیر و کلام کن کی بحث میں یہ رائے بھی دی چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں میں جو نقشہ تخلیق و تائید موجود ہوتا ہے وہ اس کی حکم دیتا ہے کہ نمودار ہو جا اور وہ ظہور میں آ جاتا ہے۔ مشہور ماہر فلکیات فرڈ ہولی تخلیق کائنات کے ذکر کو ایک فقرے میں یوں سموتا ہے، مختصر یہ کہ پہلے کہ ایک گھومتا ہوا گیس کا مرغلہ، پھر اس میں لہریں اور بنوری، پھر بادل اور پھر تکاثف اور انجماد، پھر ستارے، سورج، سیارے وغیرہ۔ ابتدائی کائنات، تخلیق کائنات یا بگ بینگ، اسے کیسے بھی نام سے پکارا جائے، لیکن موضوع ہزاروں سال سے سائنسی اور مذہبی دونوں مکاتب فکر میں مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ سائنسی ترقی نے یوں تو بہت سے مسائل سلجھا لیے ہیں، لیکن ابتدائی کائنات یا بگ بینگ کی پراسرائیت آج بھی جو کی تو برقرار ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سائنسدانوں کے پاس ابتدائی کائنات کے متعلق کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران کئی نئے نظریات اس حوالے سے پیش کیے گئے ہیں، مگر ان سے کوئی ایک بھی نظریہ کے طور پر کامیاب قرار نہیں پایا۔
سکا ہے۔ اسٹیپن ہاکنگ ابتدائی کائنات سے وابستہ مقدس خدائی پر اصراریت ختم کرنے میں گزشتہ 10 سال کے دوران خاصی پیش رفت ہوئی، لیکن ابھی تک اس پر اصراریت کا حتمی خاتمہ نہیں ہو سکا۔ کوئی ایک صدی پہلے کائنات کی تخلیق ایک ایسی تصویر تھا جسے ماہرین فلکیات ایک اصول کے طور پر نظر انداز کرتی تھی۔ اس کے برعکس ان دونوں یہ تصویر بہت عام اور معقول تھا کہ کائنات لامنتہی وقت میں وجود رکھتی ہے۔ کائنات کا مطالعہ کرتے ہوئے سائنسی دان خیال کرتے تھے کہ یہ کائنات ایک مادی شے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، مطلب یہ کہ تخلیق کا کوئی مرحلہ نہیں تھا، یعنی وہ لمحہ جب کائنات اور اس میں موجود ہر شے وجود میں آئی۔ ہمیشہ سے وجود اور لافانی کائنات کا یہ تصور یورپ میں مادہ پرستانہ فلسفے کے رنگ برنگی خیالات سے ہم آہنگی تھا۔ اس فلسفے کے مطابق، جسے دراصل قدیمی یونان سے احاطہ کیا گیا تھا، مادہ ہی وہ واحد شے ہے جو کائنات میں وجود رکھتی ہے، اور یہ کہ کائنات لامحدود مدت سے قائم ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی فلسفہ رومی سلطنت کے عہد میں مختلف شکلوں میں موجود رہا، تاہم زوال روم اور عثمانیہ وسطی میں کلیسا کا اثر و سراغ بہت پڑ گیا، جس کی وجہ سے مادہ پرستی بھی کمزور پڑ گئی۔ پھر مغربی نشاط الثانیہ کے بعد مادہ پرستوں نے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کرنا شروع کی۔ قدیم یونانی فلسفے پر یقین رکھنے والے یورپ مفکروں اور سائنسدانوں نے اس زمن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یورپ بیداری کے زمانے میں جرمن فلسفی امانوئل کانٹ نے مادہ پرستی کے پرچار اور دفاع پر بہت کام کیا۔ کانٹ نے کہا کہ کائنات ہر وقت موجود رہی ہے اور یہ کہ ہر امکان کو، خواہ وہ کتنا ناممکن کیوں نہ ہو، ممکن سمجھنا چاہیے۔ کانٹ کے پیروکاروں نے مادہ پرستی اور رنگ برنگی کائنات کے ان تصورات کا دفاع جاری رکھا۔ 19ویں صدی کے افتتاح تک یہ تصور کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جس میں کائنات تخلیق کی گئی ہو، بڑے پیمانے پر قبول کیا جا چکا تھا۔ اس صدی میں کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز نے مقبولیت پسندانہ مادہ پرستوں کی حیثیت سے ان خیالات کی وکالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ رنگ برنگی کائنات کا تصور کفری الحد پرستی سے بھی پوری طرح ہم آہنگی ہے۔ ایسا کیوں تھا، یہ جاننا بہت مشکل نہیں۔ اگر یہ مان لیا جاتا کہ کائنات کی کوئی ابتدا ہے، تو یہ بھی احاطہ کیا جا سکتا تھا کہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق کے بغیر تخلیق کا تصور ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی تسلیم کرنا پڑتا، لہٰذا مادہ پرستوں کے لیے یہ کہہ کر ساری بحث سے فرار حاصل کرنا بہت آسان تھا کہ کائنات ہمیشہ سے وجود میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں، کیونکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے۔